یہاں سسٹم زیادہ تر ہم جو بات کرتے ہیں دو ہیں، مرکز تجلیات جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں یا کانشیس برین کہتے ہیں یا ہیومن برین کہتے ہیں۔ یہ والا جو مرکز فسادات جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے یہ لمبک سسٹم ہے یا اینیمل برین ہے، لیکن اصل میں جس چیز کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ ریوارڈ سسٹم ہے، یعنی جو انعام کا اور مزے کا سسٹم ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک انعام کا اور مزے کا سسٹم ہے جس سے ڈوپامین کا لفظ آپ کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ڈوپامین فلو کرتی ہے چونکہ کھانے میں مزہ ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی گیمبلنگ جیسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، جب ورکوہولزم ہوتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، جب ہم جاگنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ تو ڈوپامین جو ریلیز ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹیز سے بھی ہوتی ہے، وہ فوڈ سٹف سے بھی ہوتی ہے، وہ ہیومن انٹیمیسی سے بھی ہوتی ہے جسے ہم سیکشولیٹی بھی کہتے ہیں، اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ اور جو آرگیزم ہے اس میں جب ڈوپامین اپنے کلائمیکس پہ جا کے جیسے سڈن ڈراپ ہوتا ہے تو وہ میل ہیومن بینگ یا جو بھی آرگیزم میں سے گزرتے ہیں ہیومن بینگ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سڈن چینج آئی ہے اوپر سے نیچے۔ اور کیمیکل سٹف جو ہے جیسے چرس، شراب، نکوٹین، کوکین، الکوہل، اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، ڈوپامین پاتھ ویز۔ جیسے کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ جب بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام یا تو فائدے کا ہے یا مزے کا ہے۔ جب ہم کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی گول سیٹ کیا تھا کہ یہ کریں گے، کوئی سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی تو اس سے آ گیا ڈیویڈنڈ، آ گیا منافع، آ گیا تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ تو جو گول سیٹنگ ہے اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، جو کہ بہترین طریقہ ہے ڈوپامین کی ریلیز کا کہ کوئی گول سیٹ کرے۔ لیکن جب گول سیٹ کریں تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ بھی ایڈکٹیو ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گول سیٹ کرنے سے پہلے اپنا پرپس سیٹ کریں۔ اگر آپ پرپس سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور اس سے میچ کرتے ہوئے گول سیٹ کرتے ہیں تو پھر ڈوپامین ایڈکشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ پرپس سے چل رہے ہوتے ہیں، جو کنٹینیوس اچھی فیلنگ آپ کو ملتی ہے۔ ہمارے 3 سسٹم ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے، دماغ کے 3 سسٹم ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے، یعنی ایڈکشن کا سامنا جن لوگوں کو ہے اس میں 3 سسٹمز انوالوڈ ہے۔ ایک یہ ڈوپامین کا، مزے کا، اور جو ریوارڈ کا، انعام کا اور مزے کا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے جس کو ڈرگز ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں قدرتی روشنی صرف ہوتی تھی، لوگ سارے شام سو جایا کرتے تھے، لیکن جب بلب آیا تو شروع میں انہوں نے شام کو تھوڑی دیر بلب جلا کے کام کیا تو 8-9 بجے سو جاتے تھے۔ پھر جب بتیاں زیادہ اویلیبل ہو گئیں، اچھی اویلیبل ہو گئیں تو جگمگ جگمگ ہونے لگی تو رات کو بھی دن بنانا شروع کر دیا، which was an extreme behavior۔ تو ڈوپامین جو ریلیز ہوتی ہے گول سیٹنگ سے ہوتی ہے، پرپس سے ہوتی ہے، لیکن جب انسان کو پتہ چل گیا کہ ایک بٹن آن کرتے ہیں، جیسے سگریٹ پیا تو ڈوپامین ریلیز ہو جائے گی، ایک برگر کھایا تو ڈوپامین ریلیز ہو جائے گی۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ برگر کھاؤں برگر کھاؤں برگر کھاؤں، تو انکانشیسلی ڈوپامین ریلیز کرنے کی وہ خواہش تھی، اور اس سے بہتر تھا کہ کوئی گول سیٹ کرتے اور اس گول کو سیٹ کرنے سے پہلے پرپس سیٹ کرتے تو بیلنس رہتا۔
تو پہلا تو یہ ہے کہ جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے، انعام کا اور مزے کا سسٹم ہے، اس کو ہائی جیک ہونے سے بچانا. ایڈکشن اس کو ہائی جیک کرنے والی بات ہے. جو ڈرگز ہیں وہ اس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں. یہ ایک بڑا اسینشل سسٹم ہے کہ جس میں گولز اور پرپس جو ہے اگر شامل ہوں تو یہ ہیلدی رہتا ہے، لیکن گولز بھی کوئی نہ ہو، پرپس بھی کوئی نہ ہو، آپ سیدھا سگریٹ کا کاش لگاتے ہیں یا الکوہل لیتے ہیں تو ایک دم ڈوپامین ریلیز ہو جاتی ہے. کوئی گول سیٹ نہیں کیا تھا، کوئی کچھ نہیں، تو یہ شارٹ سرکٹ ایک طرح سے گول سیٹ کیے بغیر، پرپس سیٹ کیے بغیر ڈوپامین ریلیز ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا سسٹم ہے انوالو وہ یہ ہے جو کہ پلاننگ کا حصہ ہے، اچھے یا برے کی تمیز سکھانے والا حصہ ہے، جسے شعور کہتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ کمزور پڑ جاتا ہے ڈرگز کے براہ راست استعمال سے یا ڈرگز کی ٹاکسن سے. یہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس کے کمزور پڑنے سے پرابلم ہوتا ہے ایڈکشن میں، کیونکہ اس کے کمزور پڑنے سے بندہ ہر وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے والا ہوتا. جھوٹ، چوری چکاری، دھوکہ، بیگ بارو اور سٹیل، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب یہ حصہ سست ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں یا شعور کہتے ہیں. ایک حصہ ہے جو سٹرونگ ہو جاتا ہے، اس کے کمزور پڑنے سے یہ حصہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جو مرکز فسادات ہے، جو ایموشنز والا حصہ ہے. امیگڈلا اس کا مرکز ہے، جہاں انگزائٹی بہت زیادہ رہنے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے. تو ایڈکشن میں یہ حصہ تگڑا ہو جاتا ہے، یہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان پرابلم ہوتا ہے، اور وہ جو ریوارڈ کا سسٹم ہے جس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، اس کے لیے ایک طریقہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ورکوہولک کے لیے کام کرنا وہ طریقہ ہے، گیمبلر کے لیے گیمبلنگ وہ ایک طریقہ ہے، برگر کھانے والے کے لیے وہ ایک طریقہ ہے، چرس والے کے لیے وہ ایک طریقہ ہے، سگریٹ والے کے لیے اور شراب والے کے لیے وہ ایک طریقہ ہے. تو وہ اب براہ راست ڈوپامین ریلیز کر سکتا ہے. گول سیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پرپس سیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ایڈکشن میں بندہ کوئی اور گول سیٹ نہیں کرتا، بس ایک ہی گول سیٹ کرتا ہے کہ نشہ کرتے رہنا ہے. اور جب وہ نشہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی کریونگ ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے کہ مزے کا اور ریوارڈ کا سسٹم جو ہے وہ بار بار ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم پھر جب یہ خیال آتا ہے کہ بدنامی ہو جائے گی تو پھر چھپانا بھی اس کا لازمی حصہ بن جاتا ہے، ضرورت بن جاتی ہے. جھوٹ بولنا ایک ضرورت بن جاتی ہے. اس کو ہم جھوٹ نہیں کہتے، اس کو ہم مرضیاتی جھوٹ کہتے ہیں، اس کو ہم پیتھولوجیکل لائنگ کہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ لفظ سنا؟ پیتھولوجیکل لائنگ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. پیتھولوجی کا کیا مقصد ہے؟ پیتھولوجی کا مطلب ہے بیماری. جیسے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے یہاں درد ہوتا ہے اور بازو کی طرف درد جاتا ہے، تو آپ کو ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ ایسا درد کیوں ہو رہا ہے اس کو جو یہاں ہو رہا ہے اور بازو کی طرف جا رہا ہے؟ ہارٹ اٹیک. تو ہارٹ اٹیک میں جو درد ہوتا ہے تو وہ یہاں ہوتا ہے اور بازو کی طرف جاتا ہے. پر یہاں کیوں ہوتا ہے اور بازو کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کسی کو پتا؟ پہلے تو ہے ہارٹ اٹیک میں درد ہوتا ہی کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو کہیں بھی کوئی درد ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ گھٹنے میں ہو، مسل میں ہو، پیٹ میں ہو درد، یا دل میں درد ہو، تو وہ ہوتا ہی کیوں ہے درد؟ جب خون کی سپلائی رکتی ہے. جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو فوری طور پر خون کی سپلائی رکتی ہے تھپڑ کے پریشر سے، تو تھوڑی دیر کے لیے خون رک جاتا ہے تو بڑی شدید درد ہوتی ہے اور پھر خون رواں ہو جاتا ہے واپس تو درد ختم ہو جاتی ہے. جب خون کی سپلائی رک جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ درد کی وجہ ہے.